لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے اڈوں کے معاملے پہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا. کبھی میاں نواز شریف صاحب نے کسی معاملے پہ مغربی طاقتوں کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے؟ دیکھیں میں تو لفظ کی بات نہیں کرتا ایبسولوٹلی ناٹ یا نہیں. اب یہ تو یعنی ان کو ناراض کیا ان کو نہ کیا. میں تو کہتا ہوں آپ دور نہ جائیں تاریخ میں. آپ ابھی دیکھ دو تاریخی واقعے مجھے تو کیونکہ دونوں مرتبہ اتفاق سے میں وزیر اعظم ہاؤس میں ہی تھا. 1998 میں جب ایٹمی دھماکے کیے گئے اس وقت کی بات آپ لے لیں, اور یہ سی پیک کا جو مسئلہ تھا اس پہ مجھے نہیں یاد, اور میں پورے ایمان سے روزے کی حالت میں پورے ایمان سے کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں یاد کہ سی پیک شروع ہونے کے بعد کوئی ایک ایسی ملاقات ہماری کسی امریکن عہدیدار سے یا کسی سیاسی لیڈر سے ہوئی ہو جس میں انہوں نے اپنی ناراضگی اور اپنی ریزرویشنز کا اظہار نہ کیا اور پاکستان کو یہ نہ کہا ہو کہ سی پیک کو آپ فوری طور پہ رول بیک کریں. آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ رول بیک یا نواز شریف کی حکومت میں ہوا, شاید خاقان عباسی کی حکومت میں ہوا, یا وہ رول بیک جو ہے وہ عمران خان کی. اچھا, یعنی خلوت کی ہر میٹنگ میں امریکی یہ کہتے تھے کہ سی پیک کو رول بیک کریں. انہوں نے ہمیشہ سی پیک کے اوپر اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا. دیکھیں یہ کوئی نہیں کہتا کہ جی آپ سی پیک کو آپ یہ یہاں یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ ایک بریفنگ دیتی ہے واشنگٹن میں کھڑے ہو کے, اور وہ اس میں یہ کہتی ہے کہ وی ہیو ریزرویشنز اباؤٹ دا اماؤنٹ آف لونز دیٹ دا چائنیز گورنمنٹ از پرووائڈنگ تھرو سی پیک ٹو پاکستان. اچھا, تو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ عمران خان کی حکومت نے رول بیک کیا, تو انہوں نے کیسے رول بیک کیا, کس حوالے سے مس ہینڈل کی؟ 2014 سے لے کے 2018 تک آپ دیکھ لیں سی پیک پہ کتنا کام ہوا, اور 2018 سے 22 آج ہم اپریل میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بتا دیجئے سی پیک کتنا کام ہوا. وہ کہتے 10,400 میگا واٹ کے تو صرف بجلی کے منصوبے لگے سی پیک کے اندر. 17,700 میگا واٹ کی اپروول ہوئی, 10,400 میگا واٹ کے منصوبے لگے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ملتان سکھر موٹر وے بنی. بلوچستان میں گوادر کی بندرگاہ پہ اتنی تیزی سے کام ہو رہا تھا, اور گوادر میں جو ایسٹ پہ ایکسپریس وے تھی اور گوادر کا جو ایئرپورٹ تھا جو اس کو ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے درجے پہ لے کے جانا تھا, اس پہ اتنی تیزی سے کام ہو رہا تھا. جتنے بھی ڈیمز کے منصوبے تھے ان پہ بھی سب پہ کام, ان سب کو اس سے بھی بہت بڑا میں سمجھتا ہوں جس کا آج تک پھر 2018 کے بعد کبھی کسی نے ذکر بھی نہیں سنا, منگلا, میرپور, مظفر آباد, مانسہرہ ایکسپریس وے, جو پاکستان کے لیے میرے جتنا میں علم اور سمجھ رکھتا ہوں میرے خیال میں نہ صرف اسٹریٹجیکلی پاکستان کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ رابطہ کی سڑک تھی, بلکہ ایک ایکسپریشن ہوتا یہ پوری دنیا کے لیے فرام دا گورنمنٹ آف چائنا کہ وہ پاکستانی کشمیر کو ڈسپیوٹڈ ایریا نہیں سمجھتا. ویسے تو وہ ہمارے دوست ہیں اور وہ بار بار دنیا کے ہر فورم پہ یہ کہتے رہتے ہیں, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہمیشہ یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ پاکستان چین کے تعلقات کی ایک خصوصی نوعیت ہے, اور وہ پاکستان کے لیے وہ کچھ کہتے ہیں جو بہت سے لوگ ہمارے لیے نہیں کہتے. تو یہ چیزیں ہم, لیکن انفارچونیٹلی اب آپ 2014 میں جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے آنا تھا تو اس وقت آپ ذرا رول بیک کر لیجئے. آپ کے پاس تو اب آپ لوگوں نے انہوں نے ادھر نہیں دیے تھے اور کہا تھا کہ چینی صدر نہیں آ رہے ہیں. نہ صرف یہ, جب ترکی کے صدر آئے تو یہ دیکھیے یہ تو ایک پورا شجاعت نے پھر میرے ساتھ خود انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ بہت زیادتی ہوئی ہے اور چینی صدر آ رہے تھے اور دھرنوں کی وجہ سے ان کا دورہ ایک سال پورا ڈیلے ہوا. اس ایک سال کی کاسٹ کس نے پے کی؟ پاکستان کے لوگوں نے, پاکستان کے عوام نے اور اسٹیٹ آف پاکستان. لیکن ابتدائی پلان جو تھا آپ لوگوں کے ساتھ جو چائنیز قیادت نے ایگری کیا تھا وہ کیا تھا؟ یہ سیکنڈ فیز کا آغاز کب ہونا تھا جو ابھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سیکنڈ فیز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی, میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ پھر یہ دعوے تو کچھ بھی کیے جا سکتے. چینی ہم لوگوں کا تو انفارچونیٹلی میں بڑی انتہائی سادگی سے یہ کہوں گا اور بالکل سچے دل سے یہ کہوں گا کہ ہمارا بڑا سیریس ایشو ہے کیپیسٹیز کا. ہماری بیوروکریسی میں بھی بہت ایشو ہے کیپیسٹی کا, ویژن کی کیپیسٹی کا, امپلیمنٹیشن کی کیپیسٹی کا, دونوں کا. اور ہماری جو سیاسی فریم ورک ہے اس میں بھی اکراس ڈفرینٹ منسٹریز وہ جو لنکیجز ہونی چاہیے اور جو ہماری پلاننگ میں کوہیژن ہونی چاہیے وہ ہمارے یہاں پہ
نہیں رہی. لیکن چینی کبھی بھی کوئی پلان 5 سال کے لیے نہیں بناتے. اور اگر انہوں نے پاکستان میں 2010 میں یا 11 میں یہ سوچا، میری اطلاع ہے تو یہ فریم ورک چائنا میں 1990 میں بننا شروع ہوا تھا. یہ نہ تو 2010 یا اس کے بعد کی بات ہے، ان کے ہاں اس پہ جو کام ہے وہ 1990 کی دہائی سے شروع ہوا. اور انہوں نے اور وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ پلاننگ میں بہت ٹائم لیتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کی کیپیسٹی ان کی ایسی ہے کہ وہ پھر راتوں رات اس کی تکمیل پہ جاتے ہیں. ہمارا یہ ہے کہ ہم پلاننگ تو بالکل نہیں کرتے اور ہم بغیر پلاننگ کیے چیزوں کے اوپر عمل درآمد کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر بہت سی خرابیوں کی صورت میں نکلتا ہے. تو جو یہ جتنی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں یہ سب کی سب اس وقت کے فریم ورک میں موجود ہیں. کاغذات دیکھیے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن کے. انڈسٹریل ری لوکیشن، آپ یقین مانیں مجھے ذاتی طور پہ یہ افسوس ہے کہ ہماری حکومت میں اگر ہم کسی چیز پہ کام نہیں کر سکے جس میں ہم نے فیل کیا سی پیک کے ٹارگٹس میں، تو ہم انڈسٹریل ری لوکیشن کا جو کام تھا اس کو نہیں کر سکے. ہمیں کرنا چاہیے تھا. سی پیک کا جو پوٹینشیل تھا، یہ جب بات پورے پاکستان کے لیے اور پورے پاکستان کے عوام کے لیے ہو رہی ہے تو ایمانداری سے اور سچائی سے ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں، اور اگین میں یہ آج نہیں کہہ رہا، میں یہ تب بھی کہتا تھا میٹنگز میں بیٹھ کے، تب وہاں کے فورمز پہ بھی کہتا تھا کہ ہم نے سی پیک کے پوٹینشیل کو 20 سے 30% تک صرف اٹین کیا ہے. اس کا پوٹینشیل اس سے بہت زیادہ تھا. وجہ یہ تھی کہ ہماری کیپیسٹی نہیں تھی. تو ہماری کیپیسٹی اس سے بہتر، اور ہمیں سب حکومتوں کو کرنا چاہیے اس پہ کام. پچھلے 3.5 سال میں تو جو بیوروکریسی کا حشر کر دیا گیا ہے وہ تو پھر سب کے سامنے ہے. کہا یہ جاتا تھا کہ جی ہم ایک ڈی پولیٹیسائزڈ بیوروکریسی لائیں گے، اور حالت یہ ہے کہ پچھلے 4 مہینے سے وزیر اعظم ذاتی طور پہ انٹرویو کر رہے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جن کو میں نے گریڈ 21 سے 22 میں پروموٹ کرنا ہے کیونکہ وہ میری طرف فیوریبلی انکلائنڈ ہیں، اور کون ہیں جن کو میں نے نہیں کرنا. وزیر اعظم ذاتی طور پر انٹرویو کر رہے ہیں. ریکارڈ کا حصہ، میں تو کوئی چیز ایسی نہیں کہوں گا جو ریکارڈ کا حصہ نہ ہو. اور یہ آج تک کبھی نہیں ہوا، پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ایک پروموشن کا سسٹم ہے، بورڈز ہوتے ہیں، سلیکشن کا پروسیس ہوتا ہے، پرائم منسٹر چیئر کرتا ہے، اس کے سامنے آتی ہیں، اس کے سامنے پورا بریف رکھا جاتا ہے. اچھا کیا یا برا کیا اس کا ذمہ دار تو وزیر اعظم ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ وزیر اعظم کو اچھا یا برا سجیسٹ بھی وہی پرنسپل سیکرٹری کرتا ہے. وہ جیسے سچویشن بناتا ہے تو عموماً وزیر اعظم کو اسے فالو کرنا پڑتا ہے. جی بالکل، ہر پرنسپل سیکرٹری کا. میں تو اسی لیے آج تک کوئی ایک شخص ایسا لائیں جو یہ کہے کہ میں نے اس 5 سال کے دور میں ہوئے کسی فیصلے سے اپنے آپ کو علیحدہ کیا ہو. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس میں اگر وزیر اعظم نواز شریف نے کوئی اچھے فیصلے کیے تو اس کا بھی میں حصے دار ہوں.